لیکن ملک کی صورتحال پر بھی غور کرنا اس اجلاس کا بڑا اہم مقصد تھا، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی تشویش کی بات ہے۔ اس وقت ہمیں آئین کو متنازع بنانے کی کوششیں سامنے آ رہی ہیں۔ سن 73 کا دستور بڑے مشکلات اور بڑے محنتوں سے اور بہت بڑے بحرانوں سے نکلتے ہوئے الحمدللہ منظور ہوا تھا۔ 73 کا آئین ہمارے ملک کے استحکام کا، وفاق کا اور تمام صوبوں کے حقوق کا ضامن ہے، اور اس میں اس ملک کو اسلامی اسٹیٹ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہے۔ تو اب یہ نعرے آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو انقلاب یاد آ رہا ہے، اور انقلاب کا مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہاں اسلامی انقلاب آئے گا، بلکہ وہ پورے سیاسی نظام کو اور اس موجودہ نظام کو تس نس کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو دستور اس کو وہ نشانہ بنے گا، اور کئی جماعتیں بظاہر تو کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گی، لیکن سارا چوروں کا ٹولہ اس پر متفق ہے کہ اس دستور سے جان ٹوٹ جائے، اس میں کرپشن پر گرفت نہ ہو اور عدالت میں بالکل بے اختیار ہوں۔ تو ہم نے آج یہ خطرہ محسوس کیا کہ 62-63 میں اگر ترمیم کر دی گئی اور دبے لفظوں میں پیپل پارٹی نے بھی گویا خاموشی اختیار کی ہے کہ بل جائے گا تو دیکھیں گے، تو جو 62-63 پر نہیں اترنے والے یہ سارے لوگ وہ تو بڑے آسانی سے 62-63 کو ختم کر دیں گے۔ جو ہم نے وفاقی مجلس شورا اور وفاقی کونسل میں صدر ضیاء الحق سے بڑے مشکلات سے ترمیم کروایا تھا۔ اصل میں آئین میں بہت سی چیزیں ہیں جو یہودی لابی کو، قادیانی لابی کو برداشت نہیں ہے۔ قادیانیت کے بارے میں جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہم نے نافذ کرا کے آئین کا حصہ بنوایا۔ تحفظ ناموس رسالت کے ترامیم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی وہ موجب قتل تھا، جرم ہے، اور دیباچہ جو تھا قرارداد مقاصد کا، اس کو ہم نے آئین کا حصہ بنوایا۔ اسی طرح کئی اہم چیزیں ہیں جو امریکی اور مغربی لابیاں برداشت نہیں کر رہی ہیں، اور یہاں سیکولر اور لبرل طبقے بھی اس اسلامی تشخص پر ناراض ہیں۔ تو اگر یہ راستہ دروازہ کھول دیا گیا 62-63 کے ذریعہ، تو کل پھر اٹھیں گے کہ توہین رسالت ایکٹ میں بھی ترمیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دندناتے پھریں گے، اور اس کے بعد پھر کہیں قادیانی دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ وغیرہ کے ذریعہ کہ ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، یہ ترمیم ختم کرا دی جائے، اور دیباچہ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قرآن و سنت کی بالادستی کا ذکر ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ایک بہت بڑی گہری سازش ہمیں نظر آ رہی ہے کہ 62-63 کے آڑ میں دروازہ کھل جائے گا، اور ایک ایک چیز اسلامی آئین، اسلام کی جو آئین میں ہے وہ کچل جائے گی۔ اس طرح شیرازہ سارا بکھر جائے گا۔ تو ہم نے پہلے مرحلے پر اعلان کیا کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے، کسی طریقے سے اس کو یہ چیر پاڑ کا اور ترمیم اور تنسیخ کا نہیں بننے دیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے تمام دینی اور سیاسی پارٹیوں کو، وہ سیاسی ہیں اور یا دینی سیاسی ہیں یا خالص دینی ہیں، اور جس طبقہ کی فکر کی بھی ہے، مطلب جس مسلک سے بھی وابستہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، سب کا ہم نے فوری طور پر ہنگامی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے 28 ستمبر کو اسلام آباد میں، کہ اس میں سارے مل بیٹھ کر اس آئین کو بچانے پر متفق ہو جائیں، کیونکہ سیاستدان طالع اعظمہ اپنے مفادات کے مطابق آئین کا حلیہ بگاڑ دیں گے اپنے مفادات کے لیے۔ اب نواز شریف صاحب ایک طرف انقلاب کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف 62-63 کو منسوخ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کیسا انقلاب ہوگا کہ جس میں صداقت کا، دیانت کا، کردار کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا؟ 40 چوروں کا ٹولہ چوپٹ دروازہ کھل جائے گا، آئین کے ذریعہ سارے ممبر بن سکیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف ممبر کے لیے نہیں، بلکہ بیوروکریٹ کے لیے بھی، جرنیلوں کے لیے بھی، اور ملک کے اہم اداروں کے سربراہوں کے لیے بھی دفعہ 62-63 لاگو کرنا چاہیے کہ وہ سب صادق اور امین ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور اہلیت سب سے پہلے اللہ کے نگاہ میں صداقت اور امانت کی ہے۔ تو اس صورتحال پر الحمدللہ
آج ہم متفق ہو گئے کہ اس بات پر تحریک چلانے کی ضرورت پڑی تو تحریک چلائیں گے، اور سارے سیاسی زعماء سے مل بیٹھ کر اگلے ہفتے میں 27-28 ستمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ یہ اہم 28 اگست کو تو اہم موڑ ہے۔ اگر ہزار دقتوں کے بعد 73 میں دستور بنا اور کتنے مراحل و مشکلات، اس میں میرے والد صاحب کی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، مولانا عبدالحق صاحب، مفتی محمود صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، اور ان چند علماء کے ذریعے الحمدللہ آئین میں یہ لکھ دیا کہ یہ اسلامی ریاست ہوگا اور سوشلسٹ ریاست نہیں ہوگا، اور قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ بعد میں ضیاء الحق صاحب نے وفاقی مجلس شورا کے ذریعے یہ ساری ترمیم کرا کے اس کو آئین کا حصہ بنایا۔ 8ویں ترمیم کے ذریعہ یہ ہماری ساری کوششیں الحمدللہ آئین کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب ان پر نظریں ہیں لبرل طبقوں کے، سیکولر مادر پدر آزاد لوگوں کے اور مغربی طاقتوں کے، اس آئین کا بالکل تیا پانچا کر دیا جائے اور یہ ایک لبرل ملک بن جائے اور اسلامی تشخص اس کا ختم ہو جائے۔ تو میں آپ کے ذریعے تمام دینی اور سیاسی قوتوں سے اپیل کروں گا کہ یہ سیاسی مسئلہ نہ ہے، یہ ملک کا استحکام کو بچانے کا مسئلہ ہے، اور سب ایک نقطے پر انشاءاللہ اس پر مشاورت کریں گے اور اتفاق کر کے کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔